انسانی نفسیات کو جاننا اور انسانی نفسیات کن چیزوں کا مجموعہ ہے، اس کے متعلق سوچنا، جاننے کی کوشش کرنا شروع سے ہی میری نیچر میں شامل ہے۔ السلام علیکم، میرا نام ایشم نور ہے اور میں ماہر نفسیات ہوں۔ میں لاہور کے ایریا جوہر ٹاؤن میں لاہور آکوپیشنل تھراپی سینٹر میں اپنی خدمات سر انجام دے رہی ہوں۔ انسانی نفسیات کو جاننا اور انسانی نفسیات کن چیزوں کا مجموعہ ہے، اس کے متعلق سوچنا، جاننے کی کوشش کرنا شروع سے ہی میری نیچر میں شامل ہے۔ ہمارے معاشرے میں آج کل مختلف مسائل کی وجہ سے ہمارے نوجوان، بچے، بوڑھے نفسیاتی مسائل کا شکار ہو رہے ہیں، جس میں سب سے کامن بیماری وہ ہے ڈپریشن۔ ڈپریشن بیسیکلی کیا ہے؟ ڈپریشن میں ہمیں نیند نہیں آتی، بھوک نہیں لگتی یا نیند کا بہت زیادہ آنا، بھوک کا بہت زیادہ لگنا، اداس رہنا، یہ سب ڈپریشن کی علامات میں۔ پاکستان کے اندر ارلی سٹیج پہ ہم یہ بیماری کو سیریس نہیں لیتے۔ ڈپریشن کو، ڈپریشن میں ہوتا کیا ہے؟ ڈپریشن میں لوگ مایوس ہو جاتے ہیں، اپنی زندگی سے تنگ آ جاتے ہیں، بہت زیادہ جو ہے اپنی زندگی سے اکتا جاتے ہیں۔ پاکستان کے اندر ارلی سٹیج پہ ذہنی بیماریوں پہ بہت زیادہ غور و فکر نہیں کیا جاتا۔ لوگ جب بہت ایکسٹریم لیول کا ہو جاتے ہیں تب پتہ چلتا ہے کہ ہمیں یہ بیماری ہو گئی، ہمیں اس طرح ہو گیا، ذہنی بیماری میں مبتلا ہیں وہ لوگ، اور ایٹ دا اینڈ جا کے لوگ جو ہے سائیکالوجسٹ یا سائیکیٹرسٹ سے رجوع کرتے ہیں جب وہ میڈیکیشن پہ پہنچ جاتے ہیں۔ اس چیز پہ خاص نظر رکھیں کہ آپ کے ریلیٹیو، آپ کے فیملی ممبرز یا آپ کے قریبی دوست میں سے کوئی تنہا کیوں رہ رہے۔ خاص نظر رکھیں کہ آپ کے رشتہ دار، عزیز و اقارب یا آپ کے قریبی دوست اپنی روزمرہ کی زندگی میں انٹرسٹ کیوں نہیں لے رہے، وہ اپنی روزمرہ کی زندگی میں آپ کی طرح اچھی زندگی، مثبت سوچ کے ساتھ زندگی کیوں نہیں گزار رہے، تنہا کیوں رہنا پسند کرتے ہیں، اکٹھے جوائنٹ فیملی یا اکٹھے رہنا کیوں نہیں پسند کرتے۔ تو آپ اس چیز کو دیکھیں اور اس چیز کو نظر انداز نہ کریں۔ روزمرہ زندگی کے معاملات میں نارمل لوگوں کی طرح وہ ایکٹیو کیوں نہیں رہ رہے۔ اگر آپ کو یہ تمام علامات اس میں موجود نظر آئیں تو آپ کسی اچھے ماہر نفسیات سے رجوع کریں۔ آج کل کم و بیش 80% لوگوں کو ڈپریشن جیسی بیماری کا سامنا ہے۔ ریسرچ کے مطابق ٹیکنالوجی کے اس دور میں صرف 20% لوگ ایسے ہیں ڈپریشن جیسی بیماری کے بغیر زندگی گزار رہے ہیں۔ اس کا شکار خاص طور پر وہ لوگ ہوتے ہیں جن کو ان کی مرضی کا ماحول میسر نہیں ہوتا۔ ایسا ہی ایک میرے پاس پیشنٹ آیا جس کی عمر تقریباً 38 سال تھی اور وہ ایک بہت بیکورڈ دیہاتی ایریا سے تعلق رکھتا تھا جہاں بجلی تک ابھی میسر نہیں تھی۔ زیادہ پڑھنے کا شوق اسے ایک ڈیولپ سٹی کی طرف لے آیا۔ اسی طرح ہی اس نے بڑے شہر میں آ کے PhD تک کی تعلیم مکمل کی۔ تعلیم کے بعد اس نے اپنے گاؤں جانے کا فیصلہ کیا اور وہ لوگ بہت پرانی سوچ کے مالک تھے۔ جب اس نے یہاں سے آ کے اپنی لوگوں کو بتانا شروع کیا کہ ہاں جو ہے بڑے شہروں کی زندگی ایسی ہے اور وہاں کے جو ہے رہن سہن اور وہاں کی تعلیم کو جب ڈسکس کرنا شروع تو لوگوں نے اسے ایک پاگل کا نام دے دیا۔ لوگوں نے اس کے ساتھ ایک ٹیگ لگا دیا کہ یہ اپنے ہوش و حواس کھو بیٹھا ہے۔ مطلب یہ ریئلٹی نہیں ہے، جو جس طرح کی یہ باتیں کرتا ہے وہ ریئلٹی نہیں ہے، اس طرح سے یہ چیزیں دنیا میں ایگزسٹ نہیں کرتی جیسی یہ باتیں کرتا ہے۔ اسی طرح ان کی ایسی باتوں نے اسے اتنا گہرا صدمہ پہنچایا کہ وہ اپنے جو ہے ڈپریشن جیسی بیماری میں مبتلا ہو گیا۔ اس چیز نے اسے نفسیاتی طور پہ اتنا اپسیٹ کیا کہ وہ ذہنی بیماری کا شکار ہو گیا۔ گاؤں والوں کے غیر معقول رویوں نے اتنا قیمتی انسان ضائع کر دیا اور وہ مستقل طور پہ نفسیاتی مریض بن گیا۔ لہٰذا ہمیں کسی کے ساتھ بات کرتے ہوئے یہ چیز کا خاص خیال رکھنا چاہیے کہ ہمارے الفاظ کسی دوسرے کو نفسیاتی طور پہ ٹارچر تو نہیں کر رہے۔ ایک تو یہ کہ جہاں ماحول کا بہت زیادہ فرق ہو آپ وہاں الفاظ کے چناؤ میں خاص احتیاط کریں۔ اگر آپ کے ساتھ کوئی ایسا مسئلہ پیش آئے تو آپ فوری طور پہ اسے کسی سائیکیٹرسٹ یا سائیکالوجسٹ کے پاس لے جائیں تاکہ ایک قیمتی جان بچائی جا سکے۔